फातिमा चांद मस्जिद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ انتہائی قابل قدر بزرگان دین، ملت ابراہیمی کے نوجوان ساتھیوں، ہم سب کی زندگی گزارنے کا طریقہ عملی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اپنے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دیا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے لمحات کو، معاملات کو کیسے صحیح سے گزاریں۔ چھوڑ دو بھائی، چھوڑ دو۔ یہ سب چیزیں ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو بھیج کر عملی طور پر بتلا دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی عمل سے خوش نہیں ہوتے سوائے اس کے جو عمل طریقے رسول کے مطابق ہو۔ یہ بات بہت پہلے آ چکی ہے کہ اگر کوئی بھی عمل کیا ہے اور وہ تعداد میں بہت زیادہ ہے لیکن وہ طریقے رسول کے خلاف ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ عمل مقبول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکام کے لیے، اپنے قانون کے لیے ایک کتاب نازل فرمائی، جس کتاب کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرقان حمید ارشاد فرمایا اور بعض جگہ قرآن کریم ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قانون کی کتاب یہ احکام کی کتاب ہے، اور اس احکام کی کتاب کو عملی طور پر کر کے دکھلا کر گئے ہیں سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے لیے اللہ کے احکام کو سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے ساتھ ساتھ سیرت مصطفیٰ کو جانیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ جب تک یہ دو چیزیں انسان کی زندگی میں نہیں آئے گی اس کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا۔ قرآن کریم، سیرت مصطفیٰ، یہ دو چیزیں اگر زندگی میں نہیں ہیں تو کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ سیرت مصطفیٰ کیا چیز ہے؟ میں نے بتلایا گزشتہ جمعہ میں کہ محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو، واقعات کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اعمال کو، افعال کو، احکام کو سیرت مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اقوال کو سیرت مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اور سیرت مصطفیٰ کا سلسلہ چلتے چلتے یہاں آن پہنچا ہے کہ محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ نے اپنی زندگی میں سب سے پہلا نکاح کب کیا، کتنی عمر تھی، کتنے نکاح کیے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ میں اب آپ کے سامنے سیرت مصطفیٰ کا ایک وہ نقشہ رکھنے چلا ہوں جسے سن کر ایمان کے اندر نورانیت اور تقویت پیدا ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اعلان نبوت کا حکم فرمایا۔ اعلان نبوت کا حکم فرمایا تو سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ نے مکہ والوں کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا، لوگو میں نبی ہوں، کیا تم مانتے ہو؟
سب سے پہلے انکار کرنے والا آپ کا چچا ابو لہب، اس کی ہلاکت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نازل فرمائی سورۃ اللہب، اس کے اندر ارشاد فرما دیا تبت یدا ابی لہب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن بد دعا دیتا ہے ابو لہب کو کہ وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، اور یہی نہیں کہ اس نے جو مال کمایا وہ بھی برباد ہو جائے، اور یہاں تک کہ وہ اس کی بیوی جو اس کے بات کو مانتی ہے نافرمانی میں تو وہ بھی ہلاک اور برباد ہو جائے۔ اعلان نبوت صرف ابو لہب سے ہی ختم نہیں ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے دین کی تبلیغ کرتے گئے لوگوں کی نگاہ میں معیوب ہوتے گئے۔ معیوب اس معنی کر کے لوگوں نے نئے دین کو پسند نہ کیا اور اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر جمے رہے اور چلتے رہے اور اسی کو اپنے نجات کا ذریعہ مانتے رہے کہ ہمارے باپ دادا کیا بیوقوف تھے کہ وہ ان کی پوجا کرتے تھے، اور یہ نیا انسان، یہ آدمی ایک نیا اسلام لے کر آ رہا ہے، نیا مذہب لے کر آ رہا ہے۔ کیا ہمارے باپ دادا بیوقوف تھے جو ان لات اور عزا اور منات کی پوجا کیا کرتے تھے؟ یہ کہتا ہے کہ ایک رب کی پوجا کرو، یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، یہ کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ کیا ہمارے باپ دادا میں یہ عقل نہیں تھی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جب اس زمانے میں لوگوں نے نبی کو دیکھ کر یہ بات کہی کہ نبی یہ کہتا ہے ایک خدا کو مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، لوگ کہتے ہیں قالو وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا ہے، ہم اسی طریقے پر چلیں گے۔ آج کے دور میں ایک صحیح عالم صحیح بات کہتا ہے کہ لوگوں اس قبر کے اندر پڑے ہوئے انسان کو نہ پوجو، تو کہتے کہ ہم تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھتے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا آج تک اس پر 100 سے زیادہ چادریں چڑھا چکے ہیں، ہمارے باپ دادا اس پر نہ جانے کتنی اگربتیاں جلا چکے ہیں، خوشبو ڈال چکے ہیں۔ کیا ہمارے باپ دادا بیوقوف تھے؟ کیا یہ قبر میں پڑا ہوا اس کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہونی چاہیے؟ کیا عظمت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے؟ بتائیے، یہ لوگ جن کو یہ کہا جائے کہ ایک رب کی پوجا کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، آج یہ کہا جائے اور اس 1400 سال پہلے نبی اپنی زبان سے کہے کہ ایک رب کی پوجا کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو بتاؤ ان دونوں میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟ وہ اس وقت انکار کر کے کافر ہو جاتے ہیں، یا اس وقت انکار کر کے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں؟ جی، وہ نبی کا انکار کر دے کافر ہو جائے گا، نبی کی بات کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا۔ ہاں ہاں، لا تعبدون الا اياه، اس کے سوا کسی کی پوجا نہ کرو، اس کے سوا کسی سے دعا نہ مانگو، اس کے سوا کسی سے حاجت نہ مانگو۔ اور یہ اس بات کی تبلیغ 1,24,000 انبیاء نے کی ہے، اسی بات کی تبلیغ کی بنیاد پر نبیوں کو ستایا گیا ہے۔ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کرو، فرعون دشمن ہو گیا۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کرو، پوری قوم دشمن ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کرو، تو اس کے ماننے والے ہی ان کے نافرمان ہو گئے اور دشمن بن گئے، اور اتنے بڑے دشمن ہو گئے کہ جان کے دشمن ہو گئے، قتل کے در پر آ چکے۔ تو 1,24,000 انبیاء کرام کو صرف اس بات پر ستایا گیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ایک رب کی پوجا کرو، ایک رب کی پوجا کرو، ایک خدا کو مانو۔ جناب محمد الرسول اللہ نے یہ پیغام دیا تو لوگوں نے ستانا شروع کر دیا، لوگوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا، اور یہ وقت آیا کہ محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ ہر وقت اس امت کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتے اور مغفرت کے لیے دن رات لگے رہتے، سجدوں میں رو رو کر دعائیں کرتے۔ اور پھر یہ وقت آیا کہ محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ وادی طائف میں پہنچتے ہیں کہ یہاں کے بڑے لوگ ہیں کہ اگر بڑے لوگ ایمان قبول کر لے تو ان کے ماننے والے بھی اسلام میں آ جائیں گے، اسلام کو بڑا فائدہ
فائدہ پہنچے گا، بڑا نفع حاصل ہوگا۔ محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ طائف کے میدان میں پہنچتے ہیں تو وہاں 3 طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ 3 طرح کے لوگوں میں ایک کہتا ہے کہ چلا جا یہاں سے، تجھے یہاں آنے کی ضرورت نہیں، ہم تیری بات نہیں مانتے، اس لیے کہ اگر تو سچا نبی ہے تو ہم منکر ہو جائیں گے، ہم کافر ہو جائیں گے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھ سے ہم بات کرنا پسند نہیں کرتے، تجھ سے ہم بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ کتنا بڑا صدمہ پہنچا ہوگا دل کو۔ ہاں، آج اگر کسی کو نماز کے لیے کہہ دے اور وہ یہ کہہ دے بھئی تمہیں کوئی اور کام نہیں ہے، تو یہ تبلیغ والا اس کے گھر پہ جانا چھوڑ دیتا ہے کہ بھئی وہ تو بدتمیز آدمی ہے، اس کے پاس نہیں جائیں گے ہم نماز کے لیے، وہ تو بدتمیز ہے۔ ہاں جی، محبوب کبریا کو کیا کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے چلا جا، اگر تو سچا نبی ہے تو تیرا انکار کر کے کافر ہو جائیں گے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو ہم تجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ اور صرف یہی بات نہیں، یہیں پر بس نہیں کر دیا ان لوگوں نے۔ محبوب کبریا جب وہاں سے مایوس ہو کر غم دل کے اندر لے کر نکلتے ہیں تو ان لوگوں نے نوجوان اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا۔ ہاں، آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جب کسی مسلک کی توہین کی جاتی ہے تو مسلک کے بزرگ جو ہوتے ہیں وہ نوجوانوں کو لگا دیا کرتے ہیں، ان کے بزرگوں کی توہین کرنے کے لیے، ان کے مسلک کی توہین کرنے کے لیے۔ ایسے ہی کیا، اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، نوجوان کو۔ وہ اتنے بدتمیز، وہ اتنے اوباش، بد کردار، انہوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے۔ اور محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف آپ کا غلام زید بن حارث موجود ہے، پتھر مارنے شروع کر دیے۔ اور کتنے پتھر، کیسے پتھر، کیا حالت ہوئی ہے۔ مورخین لکھتے ہیں سیرت مصطفیٰ میں کہ محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ کے پورے جسم پر اتنے پتھر لگے کہ جسم کے ہر عضو سے خون بہہ رہا تھا، لہو نبوت زمین پر گر رہا ہو۔ کیا خدا کو جوش نہ آیا ہوگا، اس کی رحمت کو جوش نہ آیا ہوگا؟ نبوت کا لہو زمین پر گر جائے، اور نبوت کے خاندان میں سے حسین کا لہو جب زمین پر گرا آسمان سے ندا آنے لگی تھی۔ ہاں، اور فرما دیا کہ یہ حسین کا خون قبول ہی نہیں مقبول ہے، اور جس کے خاندان کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں قبول ہو جائے تو جس کے جسم سے خون گرے گا اس کا کیا مقام ہوگا اللہ کے یہاں۔ نبوت کے جسم سے خون بہ رہا ہے، اور پیروں کے اندر جو جوتا ہے جو چمڑے کا ہے وہ پیروں پہ اس طرح جم گیا ہے، خون اور چمڑا ایسا مل گیا ہے کہ چمڑا کھینچتے ہیں تو خون نکلتا ہے، پورا جسم لہو لہان ہو گیا ہے۔ کس کے لیے؟ ہاں، دین کے لیے۔ ہاں، اسی دین کے لیے جس دین کو ماننے والے میں اور آپ ہیں، جس دین کے لیے ہم مشقت برداشت نہیں کر سکتے، ترش روئی برداشت نہیں کر سکتے، ترش کلامی کسی کی برداشت نہیں کر سکتے، اسی دین کی خاطر رحمت للعالمین نے پتھر کھائے ہیں، اپنا خون بہا ہے، وہ خون زمین پر گرا، فرشتے آ پڑے، محبوب کبریا زباں کھولو، اپنی زباں کھولو، کہو میں اس پہاڑ کو دونوں کو اٹھا کر ملا دوں کہ درمیان کے سارے مسل دیے جائیں، پیس دیے جائیں، چکی کی طرح ان کے اوپر چلا دیا جائے۔ بولو محبوب کبریا، اب زباں کھولو۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ رحمت للعالمین ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کا مجسمہ بنا کر زمین پر بھیجا ہے۔ فرمایا نہیں، یہ لوگ اگر میری بات نہیں مانتے، مجھے رب تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ ان کی نسلیں ایمان لائے گی، ان کی نسلیں میری بات کو مانے گی۔ لیکن یہ بات اس کو فرشتے کو کہی گئی ہے، دل کے اندر کیا بات تھی اور کیا شکوہ رب سے کیا تھا وہ سنے ذرا۔
محبوب کبریا کو کیسا رنج ہوا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی سے ندا اور عرض کی یا رب مجھے اس دن کے لیے پیدا کیا, یا رب تیرا نبی طائف کے میدان میں پتھر کھا رہا ہے, کیا مجھے تو نے تنہا چھوڑ دیا؟ یہ کیسا شکوہ ہے, یہ کیسا شکوہ ہے؟ یہ شکوہ نہیں ہے, یہ صرف اس لیے ہے کہ ان لم تکن غضب فلا ابالی. محبوب کبریا نے فرمایا یا رب یہ الفاظ میری زبان پر اس لیے ہیں کہ مجھے یہ خوف ہے کہیں تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا کہ میدان میں مجھے پتھر کھانے پڑ رہے ہیں. ان لم تکن غضب, اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے, فلا ابالی, تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے, میں اس سے بھی زیادہ پتھر کھانے کے لیے تیار ہوں. میں اس سے بھی. لوگوں کیا ملتا ہے سبق؟ سبق یہ ملتا ہے کہ دین کی بات کے لیے, حق بات کے لیے اگر کسی کی ترش روئی سہنی پڑے تو برداشت کر لو, برداشت کر لو. سنو, زمین بنجر ہوتی ہے تو اسے اکھاڑنا پڑتا ہے, اسے پانی نہیں دیا جاتا. پانی دے کر اس کو اکھاڑا نہیں بلکہ اس پر آرے چلائے جاتے ہیں, اسے پھاڑا جاتا ہے. ہاں, جب دین کی اور حق بات کی تعلیم کرنی ہوگی تو یہ چیزیں برداشت کرنی پڑے گی, یہ چیزیں برداشت کرنی پڑے گی. محبوب کبریا کا اس عمل سے یہ فرمان ہے کہ دین کی تبلیغ کے لیے ہر آن مصیبتیں پڑیں گی, برداشت کرو گے تو تمہارا نام روشن ہوگا, ورنہ تمہاری داستان تک نہیں رہے گی داستانوں میں. محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے یہی ظلم نہیں, اور ظلم کی انتہا ہو گئی, اور ظلم بڑھتے رہے, یہاں تک بڑھتے رہے, یہاں تک بڑھتے رہے کہ دارالحکومہ کے اندر, مکہ کے اندر لوگوں نے بیٹھ کر مشورہ کر لیا کہ اب محبوب کبریا یعنی جناب محمد الرسول اللہ کو قتل کر دیا جائے. مشورہ دیا کیا کیا جائے, لوگوں نے کہا کہ چھوڑ دیا جائے, چلا جائے کسی دوسرے ملک. تو مشورہ دینے والے نے دیا کہ اگر یہ دوسرے ملک چلا گیا تو اس کی قوت بڑھ جائے گی, پھر یہ اپنی قوت کو لے کر تمہارے اوپر حملہ کرے گا, کہ شہر بدر کر دیا جائے. کہ نہیں, مشورہ یہ ہوا کہ قتل کر دیا جائے. آج رات قتل کر دینے کا مشورہ طے ہو گیا. سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارث کو بھیجا کہ جاؤ, محبوب کبریا اپنے شہر اپنے وطن میں آنا چاہتے ہیں, کوئی ہے امان دے. عبد الرحمن کے پاس پہنچتے ہیں, منع کر دیا کہ میرے اندر اتنی جرت نہیں کہ قبیلے قریش کے مخالف ہو سکوں. پھر ایک دوسرے صحابی کے پاس گئے, انکار کر دیا. پھر ایک بہت بڑے صحابی مطعم بن عدی کے پاس پہنچے. یہ نام آپ کے لیے نیا ہوگا لیکن سیرت مصطفیٰ کے اندر بہت بڑا نام ہے. یہ موقع ملے گا انشاءاللہ ان کی تاریخ بتائی جائے گی کہ مطعم بن عدی کون ہے. محبوب کبریا نے فرمایا کہ مطعم بن عدی اگر آج زندہ ہو, جب مقام بدر پر کفار کو قید کر لیا گیا, فرمایا محبوب کبریا نے اگر مطعم آج زندہ ہو اور وہ سفارش کرے تو میں بغیر فدیے کے سب کو رہا کر دوں. یہ مقام ہے مطعم بن عدی کا اللہ کے رسول کی نگاہ میں. کیوں؟ مطعم بن عدی نے امان دی ہے, اور اصول یہ تھا کہ اگر کسی ایک شخص نے کسی باہر کے شخص کو امان دے دی تو پورا خاندان پورے قریش کی طرف سے امان ہے, پھر کوئی اس کو ظلم نہیں کر سکتا, جبر نہیں کر سکتا. مطعم بن عدی اپنے 6 بیٹوں کو ہتھیار سے لیس کر کے لے کر آئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے, لیکن کفار ہیں, ظالم ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں مہر لگا دی, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. ان کے دلوں پر, ان کے کانوں پر, ان کی آنکھوں پر اللہ تبارک و تعالی نے کفر کا پردہ ڈال دیا. ان کو حق
بات نہ سنائی دیتی ہے، نہ دکھائی دیتی ہے، نہ دل ہے اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار کہ حق بات کو وہ سمجھے، وہ نہ مانے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ ہجرت کر جاؤ، اپنا شہر چھوڑ دو، اپنا شہر چھوڑ دو۔ شہر چھوڑنا یہ آپ آسان سمجھ رہے ہیں؟ میں ذرا سی تلخ بات کہہ دوں، سمجھ میں آ جائے ذرا۔ شہر چھوڑنا، بیوی بچے چھوڑنا، گھر بار چھوڑنا آسان سمجھ رہے ہیں؟ اور میں اگر آپ سے کہوں چلو 4 مہینے کے لیے بستر اٹھا کے نکلنا تیار ہے؟ آسان ہے؟ 3 دن کے لیے کھڑے ہو جاؤ ذرا، نکلنے کے لیے تیار ہے کوئی؟ نہیں، میرا کاروبار ہے، میرے بیوی بچے ہیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہجرت کر جاؤ، چھوڑ دو وطن، چھوڑ دو بیوی بچے، ہر چیز چھوڑ دو۔ اور ہجرت کے بعد واپسی کی کوئی امکان نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ اپنے شہر میں واپس آ جائیں، اور یہاں سے نکلنے کے بعد اس بات کی بھی گارنٹی نہیں کہ آپ زندہ رہیں گے۔ ہجرت آسان سمجھتے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام رکھا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے ہجرت کی ہے اور مدینہ پہنچے ہیں، ان کا درجہ فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے، مکہ چھوڑ کر مدینہ پہنچے ہیں، ان کا مقام، اور وہ لوگ جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی لیکن ایمان والے کسی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے وہ رہ گئے ہیں، ان کا مقام ان سے کم ہے۔ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کا ایمان اور مقام بڑا ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ نے ہجرت کے لیے اپنے ساتھ کس کو لینا تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اور اس رات میں جب محاصرہ کر لیا گیا محبوب کبریا کے گھر کا، چاروں طرف سے گھیر لیا، اصول دیکھے، قوم کتنی بھی بدتمیز ہو لیکن اپنے اصول پر پابند ہوتی ہے۔ مکہ کے لوگوں کا اصول یہ تھا کہ کسی کے گھر میں جا کر اس کو مارنا نہیں ہے۔ یہ مسلمان نہ جانے کون سی قوم پیدا ہوئی ہے، یہ مسجدوں میں اپنے لوگوں پر ظلم کر رہی ہے، نہ جانے کتنی ایسی مسجدیں ہیں جن کے اندر نماز پڑھتے ہوئے بم گرا دیے گئے ہیں، اور گرانے والا بھی مسلمان اور جس پر گر رہا ہے وہ بھی مسلمان۔ اللہ کی نگاہ میں کیا ہے وہ رب جانتا ہے، لیکن ان کی زبان پر کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں، یہ کافر ہے، وہ کہتا ہے میں بھی مسلمان ہوں۔ مسجدوں میں بم گرانے والا بھی مسلمان، جس پر گر رہا ہے وہ بھی مسلمان۔ ان لوگوں کو دیکھو جو کہتے ہیں کہ ہم اس کی پوجا نہیں کرتے، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، منات ثلاثہ کی پوجا کرتے ہیں، لات عزا کی عبادت کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کا اصول یہ ہے کہ گھر میں جا کر کسی کو مارا نہیں جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ گھر کی عورتیں اور بچے کم نہ ہو جائیں، ان کے ذہن کے اندر خوف پیدا نہ ہو جائے، اپنی قوم کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد شیر خدا حیدر کرار سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا، علی تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، اور یہ امانتیں ہیں مکہ والوں کی، فلا فلا کی، یہ امانتیں پہنچا دینا۔ کتنا بڑا مقام ہے سیدنا علی المرتضی کو کہ ان کو پتا ہے کہ باہر قتل کرنے کے لیے ہیں۔ ذرا سوچو، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جب لوگوں نے ان کو قتل کرنے کے لیے ان کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا اور قتل کرنے کے در پر موجود ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شخص کو وہاں پر لیٹنے کی اجازت نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پورے جسم کو زمین سے آسمان پر اٹھا لیا تاکہ کسی دوسرے کو ان پر قتل نہ کیا جائے، لیکن ان لوگوں نے قتل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشبیہ کر دی، ذہن شکل بنا دی اس طرح کی کہ وہ لوگوں نے سمجھا کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا، اپنے گمان میں وہ سمجھتے کہ ہم نے قتل کر دیا۔ یہی یقین یہاں پر دیکھیں، حضرت علی المرتضی کو معلوم ہے کہ باہر قتل کرنے والے موجود ہے، تیری موت پکی ہے، اس کے باوجود اللہ کے رسول پر جان نثار کرنے کے لیے تیار ہے، اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی المرتضی بستر پر
لیٹ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گھر سے نکلتے ہیں. چاروں طرف سے کفار نے گھیرا ہوا ہے. اللہ کی قدرت دیکھیں, میں یہاں صرف اللہ کی قدرت کہنے چلا ہوں, جبکہ لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ معجزہ رسول ہے. معجزہ رسول ہوتا ہی اللہ کی قدرت سے ہے. معجزہ رسول ہوتا ہی اللہ کی قدرت سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے مٹی اٹھائی, ایک مشت, اور ہزاروں اور سینکڑوں لوگ موجود ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ کھلا معجزہ ہے, اللہ کی کھلی ہوئی مدد اور کھلی ہوئی طاقت اور قدرت ہے کہ ایک مٹھی اٹھا لی جائے. اس مٹی سے کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں, یہ مٹی نہیں ہے, یہ اللہ کی قدرت ہے, یہ اللہ کی طاقت ہے کہ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. قرآن چیخ کر پکار رہا ہے کہ محبوب کبریا نے ایسے ہاتھ پھیلائے, اور پھیلائے نہیں کہ مٹی کا ایک ایک کنکر ان کی آنکھوں میں اس طرح جا کر لگا کہ وہ آنکھیں ہونے کے باوجود دیکھ نہ سکیں, پہچان نہ سکیں, اور محبوب کبریا حفظ و امان کے ساتھ گزر گئے. یہ ہے اللہ کی طاقت, یہ ہے اللہ کی طاقت. مومنوں, اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنا لو. اگر تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی یوسف علیہ السلام کے لیے 7 قفل کو, 7 تالوں کو, 7 دروازوں کو کھول کر مدد کر دیتا ہے. تو کیا تمہاری مدد نہیں کرے گا؟ لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تمہارے اندر ایمان مضبوط ہونا چاہیے, تمہارے ایمان کے اندر تقویت ہونی چاہیے, تمہیں اللہ کی ذات پر پورا یقین ہونا چاہیے. مجبوری اور پریشانی کیا ہے کہ انسان اولاد کی محبت میں آ کر خدا کے حکم کو توڑ دیتا ہے, گھر والی کی محبت میں آ کر اللہ کے حکم کو توڑ دیتا ہے, دولت کی محبت اور لالچ میں آ کر رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے. اسی لیے ہر جگہ پر گلی گلی میں مسلمان ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے, کیونکہ اس نے سیرت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے, کیونکہ اس نے قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا ہے. جب لوگوں تم نے اللہ کے دامن کو, اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تمہارے اوپر ذلت اور مسکنت کو ڈال دیا ہے. یہ حکم فرمایا تھا یہود اور نصارہ کے لیے, وباؤ بغضب من اللہ, کہ ان لوگوں نے اللہ کو ناراض کیا, نبیوں کو قتل کیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کے اوپر رسوائی ڈال دی, ان کے اوپر ذلت ڈال دی. کبھی یہ عزت والے نہیں ہو سکتے. ہر انسان کی ایک صحیح عقل انسان ہو, اس کی نگاہ میں وہ انسان, وہ یہودی, وہ نصرانی ہمیشہ معیوب ہوگا, ہمیشہ ذلیل و خوار ہوگا, کیونکہ اس کے عقیدے درست نہیں ہیں, اس کے اپنے نبی پر ایمان نہیں ہے, اس کے اپنی کتاب پر ایمان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا, اس نے اللہ کے رسول کے دامن کو چھوڑا. تو آج وہ ذلیل ہے, قیامت تک ذلیل ہے. مسلمانوں, اپنے آنکھوں کو کھولو اور اپنے دل کو ٹھٹولو اور دیکھو ذرا میں کتنا اللہ کے حکم کو ماننے والا ہوں, میں کتنا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے والا ہوں, میری زندگی میں سیرت مصطفیٰ کتنا ہے. اگر یہ سمجھ میں آ جائے گا تو پتہ لگ جائے گا کہ اللہ کی طاقت کیا چیز ہے اور اللہ کی قدرت کیسے شامل حال ہوتی ہے. اللہ کی قدرت کیسے شامل حال ہوتی ہے. محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں. 2 علم کی بات کرنے چلا ہوں میں, 2 علم ظاہر ہوتے ہیں اس واقعے سے. محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ جب چلتے ہیں تو 3 میل کی دور مکہ سے ایک غار ہے, ایک پہاڑ ہے جس کے اندر ایک سرنگ ہے جسے سور کہتے ہیں, غار سور کہتے ہیں. پہاڑ عربی میں جبل کہتے ہیں, سرنگ کو سور کہتے ہیں, جبل سور کہتے ہیں, غار سور کہتے ہیں. کیا ہے اس کی اونچائی؟ اس وقت میں ابھی آپ جا کر دیکھیں, ابھی بھی اس پہاڑ کی اونچائی اتنی ہے کہ انسان اوپر کھڑا ہو اور نیچے کوئی کھڑا ہو تو اس طرح چیونٹی کی طرح نظر آتا ہے. ابھی وہ تراش دیا ہے, کاٹ دیا ہے, کاٹ کر زمین کو ہموار کر دیا ہے. ابھی اتنا بلند ہے وہ پہاڑ, اس وقت میں کتنا بلند ہوگا. اس پہاڑی پر چڑھا ہے لے کر سیدنا ابو بکر صدیق, کس کو؟ نبی کو, نبوت کو اپنے کندھوں پر اٹھایا. اور نبوت کیا چیز ہے؟ نبوت کا وزن اور طاقت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نبی کے اندر 40 مردوں کی طاقت ہوتی ہے. اور اس کے اندر کتنی طاقت ہوگی جس نے نبی کو کندھوں پر اٹھایا؟ ہاں بولتے نہیں. ہاں, سیدنا ابو بکر صدیق کا مقام سمجھو کہ نبی کو کندھوں پر اٹھایا ہے. کس نبی کو؟ جس نبی نے اپنے کندھوں پر حسین کو اٹھایا ہو. ہاں,
نبی حسین کو کندھوں پر اٹھائے، ابو بکر نبی کو کندھوں پر اٹھائے. کیا چھوٹا مقام سمجھتے ہو؟ ہاں. اور ایسے نہیں، اتنی پہاڑی پر کیسے چڑھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 10 قدم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلتے ہیں، پھر 10 قدم آگے چلتے ہیں، پھر 10 قدم دائیں جانب چلتے ہیں، 10 قدم بائیں جانب چلتے ہیں. محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ کبھی ادھر چلتے ہو، کبھی ادھر چلتے ہو، کبھی آگے چلتے ہو، کبھی پیچھے چلتے ہو. یا رسول اللہ مجھے خوف ہوتا ہے، جب مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں دشمن آگے سے حملہ نہ کر دے تو میں آپ کے آگے ہو جاتا ہوں. جب مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں دشمن آپ پر پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں، پھر میں دائیں جانب ہو جاتا ہوں، پھر میں بائیں جانب ہو جاتا ہوں. یہاں دیکھو وہ لوگ جن کو موسیٰ علیہ السلام نکال کر فرعون کے ظلم سے، اس وقت جب کہ فرعون نے یہ ظلم کیا ہو، یذبحون ابناءکم ویقتلون ابناءکم ونساءکم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرعون نے بچوں کو قتل کر دیا، عورتوں کو قید کر لیا، یہ ظلم کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو وہاں سے نکال کر لے کر چلے ہیں، اور جب بحر قلزم پر پہنچتے ہیں، اس دریا کے سامنے پہنچتے ہیں تو لوگ وہ دیکھتے ہیں کہ سامنے دریا، پیچھے فرعون، تو پکار اٹھتے ہیں انا لمدرکون، انا لمدرکون. موسیٰ کہاں لے گئے ہو؟ ہم تو پکڑے گئے، ہم تو مارے گئے. کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ کی قوم. نبی کی فکر نہیں، اپنی جان کا خوف ہے. یہاں ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے آپ کی جان کا خوف ہے، کہیں دشمن آپ پر حملہ نہ کر دے. یہ ہے اس نبوت کا مقام، یہ ہے اس امت کا مقام پہلی قوموں سے زیادہ. قرآن چیخ چیخ کر پکارتا ہے. اتنی اونچی اور بلند پہاڑی پر سیدنا ابو بکر صدیق پیروں کے بل نہیں بلکہ پنجوں کے بل چڑھے ہیں پہاڑوں پر. اندازہ لگائے ابو بکر صدیق کی طاقت کا. نبوت کو کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے اور پیروں کے بل نہیں بلکہ پنجوں کے بل، آدھے پیر کے بل پہاڑوں پر چڑھے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دشمن جو ہوتا تھا، ریسرچ کرنے والا جو ہوتا تھا، وہ پیروں کے نشانوں سے پہنچ جایا کرتا تھا. آج کل تو CID ہوتے ہیں نا جس طرح کے تحقیق کرنے والے، یہ علم آ جا رہا ہے. وہ ان لوگوں کا علم کتنا گہرا ہوگا. کچی زمین پر نشان ہوتے ہیں لیکن پکی زمین پر مٹ جاتے ہیں. پہاڑوں پر نشان دیکھتے دیکھتے وہ لوگ غار سور پر پہنچ گئے ہیں. ہاں، کتنا علم ہوگا ان کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق وہاں پہاڑی کے سامنے اور اس سرنگ کے سامنے، اس سور کے سامنے پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ یہیں ٹھہریں، میں ابھی اندر جاتا ہوں. محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ غار کے باہر کھڑے ہوتے ہیں. ابو بکر صدیق اندر جاتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں اور اس میں جہاں جہاں سراغ ہوتا ہے، کہیں سے کھلا ہوتا ہے، اپنی پگڑی اتارتے ہیں، اس کے ٹکڑے کرتے ہیں اور ان کو بند کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ بدن پر قمیص ہوتی ہے اس کو اتارتے ہیں، اس کے ٹکڑے کر کے لگا دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ جسم پر اتنا کپڑا باقی رہتا ہے جس سے سطر چھپا ہوا ہو، اس سے زیادہ کوئی کپڑا نہیں. دیکھتے کیا ہے کہ پورے غار کے اندر سب بند ہیں لیکن ایک جگہ باقی ہے، ایک سراغ باقی ہے، ایک جگہ باقی ہے. اب وہاں کیا لگائے؟ کپڑا نہیں ہے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پیر کی انگلی یا انگوٹھا یا ایڑی لگا دی وہاں پر تاکہ کوئی اس کے اندر سے حملہ نہ کر دے. محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے ہیں، اندر تشریف لاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس حالت کو فرمایا قرآن کریم کے اندر ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. میں نے پھر بتلایا کہ حضرت موسیٰ نے ان لوگوں کو یہ دیکھ کر کہا انا لمدرکون. ان لوگوں نے کہا کہ ہم مر گئے، موسیٰ کہاں پکڑوا دیا تو نے، انا لمدرکون. تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ ان اللہ معی یا ان معی ربی، رب میرے ساتھ ہے. کس نے کہا؟ نبی نے. ان اللہ معی ان معی ربی سیہدین، رب میرے ساتھ ہے. یہاں پر جب سیدنا ابو بکر صدیق یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے خوف ہے کہ آپ پر کوئی حملہ نہ کر دے، مجھے آپ کی جان کا خطرہ ہے، مجھے غم ہے آپ کی جان کا.
تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تحزن، ابو بکر غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ کہہ رہے ہیں ان معی ربی، رب میرے ساتھ ہے۔ محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں ابو بکر ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہے مقام سیدنا ابو بکر صدیق کا اس امت کے اندر۔ یاد رکھو، نبوت کے بعد پوری امت مسلمہ کے اندر، پوری کائنات کے اندر سب سے افضل ترین شخص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر، عقیدے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کمیاں غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو درگزر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہل سنت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت ادا نہیں کری وہ سنت ادا